بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنا کی تہمت لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچنے کو کہا ہے وہ ہے: نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 قتل کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ میں بھاگنا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر اس پر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ کچھ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بیماری تو آج کل بڑی عام ہے، جہاں کسی لڑکی کو کسی سے بات چیت کرتے دیکھا فوراً اس پر الزام تراشی شروع ہو گئی۔ فلانا کا فلانا سے چکر ہے، فلانا تو آوارہ ہے، فلانا بدچلن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کے کسی بھی مسئلے میں اگر گواہی کی ضرورت پڑے گا تو 2 گواہ کافی ہے، چاہے کسی کے قتل کا مقدمہ ہو یا کچھ بھی۔ لیکن اگر عورت پر زنا کا الزام لگایا تو 2 گواہوں سے کام نہیں چلے گا، 4 گواہ چاہیے اور چاروں نے اس عورت کو کسی مرد کے ساتھ اس طرح دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا۔ اگر چاروں نے اسی طرح مرد اور عورت کو دیکھا تو جب تو وہ زانی ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ زنا کی سزا یہ ہے کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر دیا جائے، یعنی دونوں کو پتھر مار مار کر ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ سزا تب قائم ہوگی جب کہ اسلامی حکومت ہو۔ چونکہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے لہٰذا یہاں سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایسے لوگوں توبہ کریں۔ یہ تو ہوئی زانی کی سزا۔ اور جس نے الزام لگایا اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکا یا گواہ تو آئے مگر چاروں نے مرد و عورت کو اس طرح نہ دیکھا جس طرح بیان کیا گیا ہے تو الزام لگانے والا جھوٹا ثابت ہوگا اور اس پر حد قائم ہوگی، یعنی 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ چونکہ سزا اس کو بھی نہیں دی جا سکتی مگر وہ حقوق العباد میں گرفتار ہوا تو اس کا گناہ صرف توبہ سے معاف نہ ہوگا بلکہ اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس پر الزام لگایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے: بے شک آدمی زبان کی بدولت جہنم میں اتنا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اچھی بات بولے یا خاموش رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔